الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنانے کے بعد اس کائنات میں بے شمار مخلوقات اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی، اور ان تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہترین مخلوق اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ حضرت انسان ہے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اسے تو اللہ تبارک و تعالی کے بے شمار احسانات، بے شمار انعامات جو ہے بندوں پر اللہ تبارک و تعالی کے، اللہ تبارک و تعالی کے انعامات کا اگر بندہ حساب لگانا چاہے، ان کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان انعامات میں اور اللہ کے ان احسانات میں جو سب سے بڑا انعام اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے وہ ایمان کی دولت. وہ کلمہ طیبہ جو ہم نے پڑھا ہے، جو ایمان ہم نے قبول کیا ہے، یہ سب سے بڑی دولت. اس لیے کہ انسان کے پاس اگر مادی اسباب، مادی وسائل اگر نہ ہو، انسان کے پاس دنیاوی اسباب اگر موجود نہ ہو، لیکن اس بندے کے پاس، اس انسان کے پاس ایمان موجود ہو، تو ایسا شخص، ایسا انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، بامراد ہے، اور آخرت میں بھی کامیاب اور بامراد ہو. لیکن وہ انسان جس کے پاس دنیا کی ساری اسباب ہے، دنیا کے سارے وسائل ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہے، لیکن ایمان کی نعمت سے وہ بندہ محروم ہے، وہ اس دنیا میں بھی ناکامیاب ہے، نامراد ہے، اور آخرت میں بھی ناکامیاب و نامراد ہے. اس لیے ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور اسی لیے جو ہے ایمان پر انسان کو ایمان کی فکر انسان کو کرنا، اور ہر انسان کو اپنا ایمان کے بارے میں فکر مند رہنا ضروری ہے. اس لیے آج کے جو حالات چل رہے ہیں، جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ حالات سے ہم واقف ہیں. ان حالات میں ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ہم اس دنیا میں جو اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اس دنیا میں ہمیں ایمان کی حالت میں رہنا یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. اور اگر ہم نے ایمان کو چھوڑ دیا اور ایمان کی فکر نہیں کی، تو اس دنیا کی ساری نعمتیں اگر ہمیں مل بھی جائے، تب بھی ہم اس دنیا میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بڑا خوش نصیب اور بڑا جو ہے سب سے زیادہ خوش قسمت انسان سمجھیں گے. یہ ہماری سب سے بڑی بے وقوف. اس لیے ہمیں ایسے حالات میں جو ہے اپنے ایمان کی فکر لینی ہوگی. ایسے حالات میں ہمیں اپنے گھر والوں کی ایمان کی فکر لینی ہے. ان حالات میں ہمیں جو ہے اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی ایمان کی فکر کرنی ہے. آج جیسا کہ جو حالات چل رہے ہیں، ارتداد کے جو مسائل ابھر رہے ہیں، تو ہمارے مسلم بچے اور مسلم بچیاں جو ایمان سے پھر کر کفر کا راستہ اختیار کر رہی ہیں، اور ہماری بچیاں جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر کر اپنے جو ہے مذہب کو تبدیل کر رہی ہیں. ہمارے بچے جو ہے کفر کی طرف جو ہے لوگوں کے بہکاوے میں آ کر جا رہے ہیں. ایسے حالات میں ہمیں اپنے بچوں کی ایمان کی سب سے زیادہ فکر لینا ضروری ہے. اللہ تبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے گھر والوں کی نگرانی کی یا نہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی والدین نے اپنے بچے کو جو ہے کمانا نہیں سکھایا، اگر کسی والدین نے اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بھرا، اگر کسی والدین نے اپنے بچوں کی جو ہے دنیاوی اعتبار سے ان کو ترقی نہیں دلائی، لیکن ان والدین نے اپنے بچوں کو ایمان کی حالت میں باقی رکھا اور ایمان کے خاطر انہوں نے جو ہے بڑی بڑی ڈگریاں دلانے سے اپنے بچوں کو دور رکھا، اپنے بچوں کو جو ہے دنیاوی تعلیم سے دور رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جو ہے والدین کو یہ نہیں پوچھیں گے کہ انہیں اپنے بچے کو بڑی ڈگری کیوں نہیں دلائی، انہیں اپنے بچے کو جو ہے بڑے اونچے مقام پر دنیاوی اعتبار سے کیوں نہیں پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ والدین کہیں گے کہ اللہ ہم نے اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کے لیے اور اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کے لیے ان کو ڈگریاں نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اے میرے بندے، انہیں اپنی ذمہ داری کو پورے طریقے سے ادا کیا۔ لیکن وہ والدین جو دنیاوی اعتبار سے ترقی کرنے کے لیے، وہ والدین جو دنیاوی اعتبار سے بڑی بڑی ڈگریاں دلانے کے لیے اپنے بچوں کو جو ہے کالجوں میں بھیجتے ہیں، اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں، اپنے لڑکیوں کو اسکول اور کالجز میں پڑھاتے ہیں اور اپنے بچوں کی ایمان کی فکر نہیں کرتے ہیں، تو ایسے والدین سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جو ہے اپنے بچوں کی جو ہے ایمان کی فکر کیوں نہیں کی۔ اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے اپنے بچوں کو کاروبار میں کیوں ترقی نہیں دلائی، اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے بہت بڑا کام کیا اپنے بچوں کو ڈگریاں دلا کر، اللہ یہ پوچھیں گے کہ تم نے اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کیوں نہیں کی۔ اس لیے جو ہے ہمیں اپنے بچوں کی اور بچیوں کی ایمان کی فکر کرنا ہے۔ آج ہم اپنے بچیوں کو اسکولوں اور کالجز میں بھیج رہے ہیں، یونیورسٹی میں جو ہے ان کو پڑھا رہے، لیکن ان کے ایمان کی فکر آج ہم نہیں کر رہے۔ ان کے ایمان کی فکر ہمیں کرنا ہے۔ آپ بچوں کو بھوکا رکھو، یہ قابل قبول ہے، یہ منظور ہے، لیکن آپ کا بچہ ایمان سے چلا جائے، آپ کے بچے کا ایمان ختم ہو جائے، آپ کے بچے کا ایمان سلب ہو جائے، یہ بالکل قابل قبول نہیں۔ اس پر ایک مسلمان، حقیقتاً مسلمان کا سچا مسلمان اور پکے سچے والدین جو مسلمان ہو، وہ کبھی اس بات کو پسند نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے بچے کو ڈگریاں دلائیں اور ان کا ایمان ختم ہو، اور وہ اس بات کو ضرور پسند کر سکتے، اس بات پر راضی ہو سکتے ہیں کہ ہمارے بچے اگرچہ دنیاوی اعتبار سے ڈگری حاصل نہ کرے، لیکن ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہنا چاہیے، ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہے، اس پر جو ہے وہ والدین راضی ہو جائے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو بھوکا رکھیں، لیکن اپنے بچوں کو ایمان کی حالت میں رکھیں۔ آپ اپنے بچوں کو ڈگریاں نہ دلائیں، لیکن ایمان کی حالت میں رکھیں۔ اس لیے جو ہے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ بندہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رہے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اسی کے بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر وہ جنت کا حقدار بنے گا۔ اور اگر اس نے اپنے بچے کو جو ہے دنیاوی اعتبار سے ترقی دلائی، دنیاوی اعتبار سے ڈگریاں دلائی، لیکن وہ بچہ ایمان والا نہیں رہا، بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلا گیا، تو ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار بنے گا، اور والدین کو اس کا حساب دینا پڑے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کیوں نہیں۔ آج والدین بچوں کو پیدا کر کر چھوڑ دے رہے، بچے جو ہے پیدا ہو رہے، بڑے کر رہے، اور بڑے کر کر جو بچوں کو آزادانہ چھوڑ رہے۔ یاد رکھو، خصوصاً وہ والدین یاد رکھیں جو اپنے بچوں کو بڑا کر کر یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم آزاد ہو گئے، اب ہمیں اپنے بچوں کی فکر نہیں لینا ہے۔ یاد رکھیں اور کان کھول کر سن لیں کہ اگر ہم نے اپنے ان بچوں کی جو ہے فکر نہیں لی، ہم نے اپنے ان بچوں کی طرف توجہ نہیں دی، اور ہم نے اپنے ان بچوں کی ایمان کی فکر نہیں کی، تو اللہ کے یہاں آپ کا دامن یہ بچہ پکڑے گا، اور یہ دامن پکڑ کر کہے گا کہ اے میرے والدین، اے میرے ابو جان، آپ نے میرے ایمان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ آپ نے بچپن سے میرے ایمان کی حفاظت کا سامان کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے یہاں اس بارے میں آپ کی پکڑ ہوں گے اور آپ سے پوچھو۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کی ایمان کی فکر لیں، ہم اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کی فکر لیں۔ خصوصاً آج ہماری بچیاں، آج ہماری مسلم بچیاں ہمارے گھروں سے جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے لو کر کر، ان سے جو ہے فرینڈشپ بنا کر، ان سے محبت کا رشتہ قائم کر کر بھاگ کر شادیاں کر رہی ہے اور اپنے مذہب کو تبدیل کر رہی ہے۔ یہ ساری خرابیاں کہاں سے آتی ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کی فکر نہیں کی۔ اپنے بچیوں کو گھروں میں بٹھاؤ۔ اگر آپ اپنے بچی کی ایمان کے بارے میں مطمئن نہیں ہیں تو آپ اپنی بچی کو اسکول کالجز میں نہ پڑھاؤ، لیکن اس کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھو۔ اس لیے محفوظ رکھو کہ تاکہ میری بچی کا ایمان محفوظ رہے، میری بچی جو ہے ایمان کی حالت میں رہے، اس لیے آپ اس کو اپنے گھر میں رکھو۔ اگر آپ اپنے بچیوں کے بارے میں مطمئن نہ ہو
کوئی سکھانا پڑھانا ضروری نہیں ہے۔ اسلام تو منع کرتا ہے کہ لڑکیوں کے ذریعے سے بزنس کرو، لڑکیوں کے ذریعے سے پیسہ کماؤ۔ اسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ہم قرآن کو سمجھے، ہم قرآن کے اصول کو سمجھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ذمہ دار بنایا۔ اس اصول کو ہم سمجھے۔ ذمہ دار کہتے کس کو ہے؟ ذمہ دار وہ ہوتا ہے جو اپنے ماتحتوں کی نگرانی کرتا ہے، اپنے ماتحتوں کے بارے میں جو ہے فکر مند رہتا ہے، اپنے ماتحتوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، ان کے سارے خرچے اور مصارف اور سارے جو ہے جتنے بھی خرچے ہوتے وہ سارے اٹھاتا ہے۔ اللہ نے ذمہ دار اور اللہ نے جو ہے نگراں جس کو بنایا ہے وہ مرد ہے، وہ عورت نہیں ہے۔ اس لیے اس سے معلوم ہوا اگر ہم عورت کو سکھاتے بھی ہیں، عورت کو کوئی ڈگری دلاتے بھی ہیں اور وہ عورت ڈگری حاصل کر لیں گے، حاصل کرنے کے بعد اگر وہ کوئی جو ہے پیسہ کماتی ہے، ڈگری کی بنیاد پر جو ہے بزنس کرتی ہے یا اس کو جو ہے نوکری وغیرہ ملتی ہے اور اس کی بنیاد پر وہ پیسہ کما رہی ہے، اب اس کے اگر آپ شادی کر دیں گے، شادی کرنے کے بعد اگر وہ شوہر کے یہاں بیاہ ہو کر جائیں گے تو وہ لڑکی کہیں گے کہ میں تو خود اپنے دم پر کماتی ہوں، میں آپ کی بات کو نہیں مانوں گی، میں آپ کا کہا نہیں مانوں گی۔ وہ تو جو ہے شوہر کے سر پر چڑھ کر بیٹھ جائیں گے۔ اسی لیے کہا کہ عورتوں کو گھروں کے اندر رکھو اور گھروں کے اندر رکھ کر ان کو آپ کھلاؤ پلاؤ تاکہ یہ عورتیں آپ کی نگرانی میں رہے، آپ کی باتوں کو ماننے والی بنے۔ اس لیے جو ہے اپنے بچیوں کو سکھانا کوئی بڑا کام نہیں، اگر آپ سکھا رہے اس نیت سے سکھائے کہ ہمارے یہاں پر کوئی مسلم ڈاکٹر نہیں ہے، ہمارے یہاں پر کوئی مسلم جو ہے میڈیکل نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم خدمت خلق کا کام کر سکے۔ اگر آپ کو اپنی بچیوں کو سکھانا ہے تو اس نیت سے سکھاؤ کہ میری بچی اگر ڈاکٹر بن کر آئیں گی وہ لیڈیز مستورات ہے ان کا جو ہے بہترین طریقے سے علاج کر سکیں گی، ان کی ڈیلیوری وغیرہ کر سکیں گی۔ اس نیت سے آپ خدمت خلق کی نیت سے اور کم سے کم خرچے میں ان کا جو ہے علاج کر سکیں گی۔ اس نیت سے اپنے بچیوں کو سکھاؤ، ورنہ یاد رکھو کہ اگر آپ نے تعلیم کو اپنا مقصد بنایا اور جس کو اللہ نے مقصد قرار دیا ہے ہمارے اپنی زندگی کے اندر وہی ایمان ہمارا مقصد ہے، یہ دنیا میں کھانا، دنیا میں کمانا، دنیا میں کپڑے پہننا، دنیا میں کاروبار کرنا، دنیا میں بزنس کرنا، تجارت کرنا، یہ ساری چیزیں ضروریات میں آتی ہے۔ ہمارا اصل مقصد اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے، اسی ایمان کو ہم اپنا مقصد بنائے، اصل مقصد نہیں کہیں گے، یہی ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اصل دوسرے کوئی مقاصد نہیں ہے۔ مقصد اگر ہمارا کوئی ہے تو وہ ہمارا اپنا ایمان ہے۔ اس ایمان کو ہم اپنا مقصد سمجھیں گے تو ہم اپنی بچیوں کو ڈگریاں دلانے کے پیچھے نہیں پڑیں گے، ان کے ایمان کو بھلا کر، ان کے ایمان کی فکر نہ کر کر ڈگریاں دلانے کے پیچھے نہیں پڑیں گے، بلکہ ہمیں سب سے زیادہ فکر ہوگی کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں ایمان کی حالت میں محفوظ رہے، ہمارے گھر والے ایمان کی حالت میں محفوظ رہے۔ اسی لیے انبیاء کے بارے میں سنو، انبیاء اکرام اتنے بڑے اللہ نے جن کو معصوم بنایا ہے، جن سے کبھی گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی سے خود احادیث میں یہ بات ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے، حالانکہ آپ تو معصوم ہیں، اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی ہے، اس کے باوجود آپ دعا کر رہے ہیں۔ اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے ایمان پر، اپنے دین پر پھیر دے، اپنے دین پر پلٹا دے۔ اور دوسری ایسی حدیث ترمذی شریف کے اندر، یہ پہلی روایت بھی اور دوسری روایت بھی ترمذی شریف کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ مجھے ایسا ایمان عطا فرما، ایسا ایمان عطا فرما جس ایمان کے بعد کفر نہ ہو، اس ایمان کے بعد کفر نہ ہو۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کریں، ہم اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کریں، خوب فکر لیں۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم سے یہ ثابت ہوتا ہے انہوں نے اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کی، انہوں نے اپنے بچوں کو کھلانے پلانے کا بڑا کاروبار بزنس کرانے کی فکر نہیں کی۔ سب سے پہلی فکر جو ہماری زندگی کا مقصد اولین ہے، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس مقصد کو انہوں نے پیش نظر رکھا۔ اور انہوں نے اسی لیے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سب بچوں کو جمع کر کر فرمایا اے میرے بچوں، اے میرے بیٹوں، آپ بتاؤ کہ میرے جانے کے بعد آپ کس کی عبادت کرو۔ تمام بچوں نے ایک زبان ہو کر کہا اے میرے ابو جان، اے ہمارے ابو جان، ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اپنے بچوں کی ایمان کی فکر لو،
اپنے بچوں کی ایمان کی فکر لو. جتنا ہم بچے کے بزنس نہ کرنے پر، کاروبار نہ کرنے پر تڑپتے ہیں، اتنا اس سے کئی زیادہ ہم اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کے بارے میں تڑپے، تب جا کر ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہے گا. یہ باتیں تھی ایمان کے تعلق سے. ایمان ہے کیا چیز؟ تو اس لیے جو ہے ہم اپنے بچوں کی ایمان کی فکر لیں، اور اپنے بچوں کی جو ہے ایمان کی فکر لے کر ان کے ایمان کے خاطر جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس دنیا میں ہم اس کے لیے کریں، اور ان کے لیے جو ہے دعائیں بھی اللہ تعالیٰ سے کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے. انشاءاللہ اس کے بعد جو دوسرا سیشن ہوگا، اس دوسرے سیشن کے اندر ہم یہ باتیں بتلائیں گے. یہ سارے جو بچیوں کے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات بنا کر بھاگ کر جانے کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، تو ہماری بچیاں ارتداد کے دہانے پر جا رہی ہیں، تو ہمارے بچے ارتداد کی طرف جا رہے ہیں. ان ساری چیزوں کے اسباب کیا ہے، ان ساری چیزوں کے جو ہے وجوہات کیا ہے، ان وجوہات کو بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، اور ان وجوہات کا، ان اسباب کا کیا حل ہے، یہ بھی انشاءاللہ جو ہے آئندہ سیشن میں جو ہے بیان کیا جائے گا. اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے اس کو بھی سماعت فرمائے، یہ بھی سنیں، اور اس کے بعد جو سیشن آئے گا اس کے بھی انتظار میں رہے. انشاءاللہ اس کے اندر بھی بہت سارے اسباب آئیں گے تو آج ہماری بربادی کا، آج ہمارے ایمان کے خاتمے کا، آج ہمارے ایمان کے سلب ہونے کا سبب بن رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے ایمان کو محفوظ فرمائے، اور مرتے دم تک ہمیں ایمان کی حالت پر جمنے کی، جڑنے کی، اور استقامت کے ساتھ اس پر ٹکے رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.